المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کسی کو بخار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اس سے غم زدہ انسان کے دل کو سہارا ملتا ہے اور بیمار کے دل سے رنج کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح کوئی عورت پانی کے ذریعے سے اپنے چہرے سے میل کچیل دور کرتی ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو حریرہ کی ہنڈیا آگ پر چڑھی رہتی کہ اس کا معاملہ کسی ایک طرف لگ جاتا، یعنی وہ فوت ہو جاتا یا شفا یاب۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلبینہ بیمار کے دل کو سہارا دیتا اور غم میں تخفیف کرتا ہے۔ حضرت خالد بن سعد رحمۃ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم لوگ سفر میں تھے، ہمارے ساتھ حضرت غالب بن ابجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ راستے میں بیمار ہو گئے، ہم لوگ مدینہ پہنچے تو وہ اس وقت بھی بیمار تھے۔ حضرت ابن ابی عتیق رحمۃ اللہ عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے تو ہم سے فرمایا تم یہ کالا دانہ کلونجی استعمال کرو، اس کے 5-7 دانے لے کر پیس لو، پھر زیتون کے تیل میں ملا کر ان کی ناک میں چند قطرے اس طرف اور چند قطرے اس طرف نتھنوں میں ڈالو، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے یہ کالا دانہ ہر بیماری کی شفا ہے سوائے اس کے کہ سام ہی مقدر ہو۔ میں نے کہا سام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت۔ بیمار کی بیمار پرسی کرتے وقت اگر بیماری کا کوئی مجرب علاج معلوم ہو تو مریض کے لواحقین کو بتا دینا درست ہے، تاہم غیر مجرب دوا کا مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کالے دانے کلونجی کو اختیار کرو، اس میں موت کے سوا ہر مرض کی شفا ہے۔